حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدا بالصخور میدان عرضه والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء صلوات محمد وآل محمد بارگاہ رب العزت کا شکر گزار ہیں کہ پروردگار عالم نے ہمیں یہ توفیق عنایت کی کہ 2021 کے ہونے والے محرم کی چوتھی مجلس کو ہم اور آپ ساتھ ساتھ شریک ہیں، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ان مجالس میں ہمارا موضوع دعا اور خصوصاً شرح دعائے کمیل رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے رحمت باری تعالیٰ کے بارے میں گفتگو کی، اور اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے انشاءاللہ آج آپ کی خدمت میں ہیں۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء۔ خداوند عالم کے نام سے شروع کرتا ہوں، مدد چاہتا ہوں اس خدا کے نام سے کہ جو رحمان اور رحیم ہیں، جو ایک جملے میں بخش دینے والا ہے، معاف کر دینے والا ہے۔ اللہم انی اسألک، کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہم کا مطلب یا اللہ ہوتا ہے۔ یہ لفظ اصل میں یا اللہ تھا، لیکن تاکہ بندے کے خلوص سے نکلنے والی زبان، بندے کے زبان سے خلوص سے نکلے ہوئے حروف اور اللہ کے درمیان میں ایک لفظ یا کا بھی اضافہ نہ رہے، تو اس کو یا اللہ کے بدلے اللہم کر دیا گیا۔ اللہم، کل ہم نے عرض کیا انی اسألک، پروردگارہ میں حقیر ذلیل فقیر آدمی تیری بارگاہ میں دست بدعا ہوں، میں مانگنے آیا ہوں، برحمتک التی وسعت کل شیء،
تیری اس رحمت کے صدقے سے کہ جس نے ہر ایک چیز کو گھیرے ہوا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَبِقُوَّتِكَ الَّتِي قَهَرْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ، اور اس قوت کے واسطے سے کہ جو ہر چیز پر حاوی ہے، وَخَضَعَ لَهَا كُلَّ شَيْءٍ، اس کے سامنے ہر ایک چیز جھکی ہوئی ہے، وَذَلَّ لَهَا كُلَّ شَيْءٍ، پروردگار تیرے سامنے ہر ایک چیز ذلیل ہے، حقیر ہے۔ وَبِجَبَرُوتِكَ الَّتِي غَلَبْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ، اور اس جبروت کے واسطے سے کہ جو ہر شے پہ غالب ہے۔ وَبِعِزَّتِكَ الَّتِي لَا يَقُومُ لَهَا شَيْءٍ، اور تیری اس عزت کے واسطے سے کہ جس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے۔ وَبِعَظَمَتِكَ الَّتِي مَلَعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، تیری اس عظمت اور رفعت و بلندی کے واسطے سے ہم دعا مانگتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں کہ جس نے ہر ایک چیز کو پر کر رکھا ہے۔ وَبِوَجْهِكَ الْبَاقِي بَعْدَ فَنَاءِ كُلِّ شَيْءٍ، تیرے اس چہروں کے صدقے سے کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں جبکہ ہر ایک چیز فنا ہو جانے والی ہے۔ وَبِأَسْمَاعِكَ الَّتِي مَلَعَتْ أَرْكَانَ كُلِّ شَيْءٍ، اور ان اسماء مبارکہ کے واسطے سے کہ جن سے ہر شے کے ارکان معمور ہیں۔ وَبِعِلْمِكَ الَّذِي أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ، تیرے اس علم کے واسطے سے مانگتے ہیں کہ جو ہر ایک چیز کے گھیرے ہوئے ہے۔ وَبِنُورِ وَجْهِكَ الَّذِي أَضَاءَ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ، میرے معبود تیرے اس نور کے صدقے سے مانگتے ہیں کہ جو ہر شے کو روشن کیے ہوئے ہے۔ یا نور یا قدوس، تیری ذات نور ہے، تیری ذات پاک و پاکیزہ ہے۔ یا اول الاولین، اے سب سے پہلوں میں سب سے پہلے۔ ویا آخر الآخرین، جب تمام کچھ آخر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کے بعد بھی تیری ذات ہوگی کہ جو بچی رہنے والی ہے، آخرین میں آخرین۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے گا۔ کل ہم نے پڑھا اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، یعنی رحمت واسعہ کے بارے میں بات کی۔ آج کہیں گے کہ وبقوتک التی قہرت بہا کل شیء، تیری اس قوت کے، تیری اس طاقت کے صدقے سے کہ جس کے ذریعے سے تو ہر ایک چیز کے اوپر حاوی ہے، ہر ایک چیز کے اوپر حاوی ہے۔ آخر وہ کون سی طاقت ہے؟ پروردگار عالم کی وہ طاقت کہ جو ہر ایک چیز کے اوپر حاوی ہے، ہر ایک چیز پہ۔ میں اگر چاہوں کہ کچھ قدم آگے بڑھوں یا اگلا لفظ بولوں، اس کا پہلا حرف بھی اپنی زبان پر لے کے آؤں، بغیر خدا کی اجازت کے ممکن نہیں ہے۔ آپ اگر چاہیں کہ ابھی اپنی جگہ پر ایک کروٹ بدل لیں، ایک اپنی حالت کو تبدیل کر دیں، تو آپ یہ چاہنے والے نہیں۔ آپ چاہیں لیکن اگر خدا کی اجازت نہ ہو تو آپ اسے نہیں کر سکتے۔ جہاں ہے وہیں روک سکتا ہے، جہاں ہے وہیں موت دے سکتا ہے، جہاں ہے وہیں پر جکڑ سکتا ہے۔ اگر کوئی بھی چاہے کہ جو کچھ بھی وہ چاہتا ہے اسے انجام دے، اس سے پہلے اس کام کے اندر خداوند عالم کی اجازت ہونا ضروری ہے۔ جانیے کہ ہر چیز کو، ہر کام کے ہونے سے پہلے، دیکھیے دو چیزیں ہیں، ایک ہے اس کا حکم، ایک ہے اس کی اجازت۔ اگر ہم سب چیز یہ کہہ دیں کہ جو کرتا ہے خدا کرتا ہے تو آپ پھر پھنس جائیں گے، کیونکہ اتنی برائیاں جو دنیا میں ہو رہی ہیں وہ تو خدا انجام نہیں دیتا، وہ تو قدوس ہے، وہ تو پاک و پاکیزہ ہے۔ وہ اس نے ایک نظام بنا دیا، اس نے ایک نظام بنا دیا ہے کہ یہ نظام ہے کہ جو دنیا کو چلاتا ہے۔ اب اگر کوئی اس نظام میں خلل واقع کرے تو وہ کرے، اس کو
خود سے آگے خدا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہے۔ وہاں آپ کو اجازت ہے کہ آپ کو انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے تو سیدھا سیدھا راستہ تمہیں دکھلا دیا ہے، ہم نے سیدھا سیدھا راستہ تمہیں دکھلا دیا ہے، آگے تمہاری مرضی ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اب تمہارا خود کی مرضی ہے، چاہے تم ہماری نعمتوں کا اقرار کر کے، ہماری بندگی کر کے تم خدا کے شاکرین بندوں میں شامل ہو جاؤ، یا چاہو تو ہماری نعمتوں کا انکار کر کے ہمارا گناہ انجام دے کر تم جو ہے اس کے کفر کرنے والوں میں، انکار کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد آیت یہاں نہیں رکتی، جب میں نے آیت پڑھ دی تو پورا کروں۔ وَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ایک بار کہا جا رہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہیں ہدایت دکھا دی، ہدایت بھیج دی، اب تمہاری مرضی ہے، چاہے اچھے ہو جاؤ چاہے برے ہو جاؤ۔ اور اس کے بعد میں جسٹ وہیں کے وہیں بتاتا ہے کہ دیکھو یہ سمجھ لینا، یہ جان لینا کہ میرا عذاب جو ہے وہ بے حد ہی سخت ہے۔ اگر تم نے شکر گزاری کے بدلے دوسرا راستہ اختیار کیا تو سمجھ لینا میرا عذاب بے حد سخت ہے۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے۔ پروردگار عالم کی طاقت کے بارے میں ذکر کر رہے تھے، وَبِجَبَرُوتِكَ الَّتِي غَلَبْتَ بِهَا كُلَّ شَيْءٍ، میرے معبود تیری اس جبروت کا واسطہ، اس طاقت کے واسطہ کہ جو ہر ایک چیز پہ حاوی ہے۔ دیکھیے اس وقت اگر دنیا میں ظاہراً ہمارے سامنے سورج سے بڑی کوئی طاقت دکھائی نہیں دیتی۔ سورج وہ شے ہے کہ ہر سیکنڈ میں جو انرجی چھوڑتا ہے وہ 1,24,00,000 ٹن ہوتی ہے۔ ایک سیکنڈ میں سورج جو انرجی لوگوں تک پہنچاتا ہے، دنیا تک پہنچاتا ہے، وہ 1,24,00,000 ٹن ہے۔ اگر اتنی انرجی، اگر سورج کی 1 منٹ کی انرجی، سورج کی 1 منٹ کی انرجی کو ہم حاصل کرنا چاہیں تو 650 کروڑ بلکہ 669 کروڑ کوئلہ ہم کو 1 منٹ کی انرجی کو جلانے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے یوز کرنا پڑے گا۔ 1 منٹ کی انرجی سورج کی کتنی ہے؟ 1,24,00,000۔ اگر 1 سیکنڈ کی انرجی 1,24,00,000، اگر 1 منٹ کی انرجی ہم پیدا کریں گے تو 669 کروڑ ٹن کوئلہ ہمیں 1 منٹ کی انرجی کو یوز کرنے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے یوز کرنا پڑے گا۔ کتنا بڑا ہے پروردگار کہ اس نے اتنی بڑی طاقت پیدا کی، ایسی طاقت کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، ایسی طاقت کہ جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں کہ 1 سیکنڈ کی سورج کی انرجی کو جانیں تو 40 لاکھ ٹن انرجی جو ہے 1 منٹ میں، 1 سیکنڈ کے اندر سورج سے انرجی حاصل ہوتی ہے۔ اگر وزن کریں آپ اس کا تو 1 سیکنڈ میں جو طاقت سورج سے حاصل ہوتی ہے وہ 40 لاکھ ٹن ہے۔ اگر اسے 1 سال کے اندر ہم بات کریں تو تقریباً 1,26,00,000 کلو انرجی ہم سورج سے حاصل کرتے ہیں۔ اور دنیا بھر کا سارا ایندھن ختم ہو جائے، اگر اتنی طاقت ہم خود سے خدا نخواستہ کبھی سورج اپنی طاقت کو چھوڑنے کی بات نہ کریں، بلکہ یہ کہیں جب ہم دیکھتے ہیں نا کہ کبھی کبھی جب کالی آندھی آتی ہے سورج چھپ جاتا ہے تو دن میں بھی اندھیرا ہو جاتا ہے، اس اندھیرے کو تمام کرنے کے لیے، بلکہ رات میں روزانہ کی بات ہے یہ، کالی آندھی کی نہیں، دنیا بھر میں رات کو
جو بجلی جلا کرتی ہے، اگر ہم اس کی تعداد کا مشاہدہ کریں تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ صرف ذرا سی روشنی پڑنے کی، جبکہ پوری دنیا کی نہیں ہے، دنیا کے ایک مختصر حصے میں کہ جہاں انسان رہتے ہیں، اس حصے کی اگر ہم یوز ہونے والی انرجی کا ہم خیال کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ خداوند عالم نے جو سورج ہمیں دیا کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس طاقت کو جو طاقت دینے والی شے ہے وہ کون ہے؟ وہ خداوند عالم۔ اور جان لیجئے نظام کیا ہے، سارے جتنے سائنسدان ہیں وہ پورب کے ہوں یا پشچم کے ہوں، ایسٹرن کے ہوں یا ویسٹ کے ہوں، ان سب کا کہنا یہ ہے کہ سورج کو پروردگار عالم نے اس طریقے سے بنایا ہے کہ اس کے اندر کی جو گیسز ہیں، مرحلہ بحری تو نہیں ہو رہا، اس کے اندر کی جو گیسز ہیں وہ سکڑتی رہتی ہیں اور پھیلتی رہتی ہیں، سکڑتی رہتی ہیں اور پھیلتی رہتی ہیں۔ یہ نظام پروردگار عالم نے بنایا کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ سورج میں جتنی طاقت ایک بار میں ہے، اگر یہ طاقت یہیں بچتی اور کم ہوتی رہتی تو 600 سال میں، صرف اور صرف 600 سال کے اندر یہ سورج اپنی روشنی کو، اپنی طاقت کو ختم کر دیتا اور انسان پھر کیا کرتا؟ انسان کی حیات ہی باقی نہ رہتی۔ تو پروردگار عالم نے نظام یہ بنایا ہے، اس کی قوت یہ ہے، اس کی طاقت یہ ہے کہ اس نے اس سورج کو اتنی طاقت کے ساتھ پیدا کیا کہ اگر آج کے جلنا شروع کیا تو کم سے کم 600 سال میں جا کر ختم ہوگا، اور 600 سال میں بھی ختم نہیں ہونے دیتا، بلکہ اسے اس طریقے سے بنایا گیا ہے، اس کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ وہ اپنے اندر روزانہ اتنی طاقت پیدا کرتا رہے کہ تا قیام قیامت جب تک خداوند عالم چاہے گا یہ جلتا رہے گا اور لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہے گا۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ تا قیام قیامت جلتا رہے گا، لوگوں کو ایک سورج کی بات ہے یہ۔ اگر ہم دوسری چیزوں کی بات کرنے لگیں، چاند کے بارے میں بات کر لیں، ذرا سی ستاروں کے بارے میں بات کر لیں، پروردگار عالم نے گیسز پیدا کیے، یہ غبار اٹھے اور اس طریقے سے جا کر، مختصر کر رہا ہوں بات کو، اس طریقے سے جا کر اکٹھا ہوئے کہ آپس میں رگڑ کھانے لگے، اتنا زیادہ اٹھے کہ آسمانوں میں پہنچ گئے اور اتنا نزدیک اس کے جز ہوئے، اتنا نزدیک اس کے اجزاء ہوئے کہ ایک دوسرے سے رگڑ کھانے لگے، اور اس کھائی جانے والی رگڑ کے ذریعے سے اس خلا کے اندر روشنی ہونے لگی، اور یہ ستارے پھر ایک جگہ پر جا کر ایسے رکے کہ اپنی ہی دھری پر گھومنے لگے، اور زمین والوں کے لیے یہی ستاروں کی طرح بن گئے۔ آگے بات کریں بادل کی، بڑی بڑی زمینوں اور جنگلات کے اوپر غبار اٹھتی ہے، اس طریقے سے اٹھتی ہے کہ پانی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے، پانی کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ ایک سمندر ہوتا ہے، ایک دریا ہوتا ہے کہ اگر یہ ایک بارگی کہیں گر جائے تو وہاں سیلاب آ جائے۔ آپ نے ایک چیز سنی ہوگی، بادل پھٹنا۔ میں اب سے کچھ عرصے پہلے تک یہ سمجھتا تھا کہ شاید بادل ایک دم سے کہیں گر جاتا ہوگا، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا بادل پھٹنے کا۔ بادل پھٹنے کا مطلب یہ ہوتا ہے، دیکھیے میں خداوند عالم، ایسا نہ لگے کہ بے ربط بات کر رہا ہوں کہ جناب یہ کہاں بادل پھٹنے کی کہانی لے آئے، یہ خداوند عالم کی قدرت ہے، یہ اس کی قدرت ہے کہ وہ اتنا پانی لے کر چلتا ہے، اور صرف انہن جگہوں پر پروردگار عالم کے حکم سے برساتا ہے کہ جہاں خداوند عالم کا حکم تھا۔ صلوات علی محمد وآل محمد۔ بادل کا پھٹنا اسے کہتے ہیں جب بھی کسی جگہ پر کچھ مختصر عرصے کے اندر 10 ملی لیٹر سے زیادہ بارش ہو جاتی ہے، 10 ملی لیٹر سے زیادہ بارش ہو جاتی ہے تو اس چیز کو کہتے ہیں بادل کا پھٹنا۔
ایسا نہیں ہے کہ بادل ایک دم سے جیسے چادر پھٹ گئی اور پانی گر گیا، ایسا نہیں ہوتا، جبکہ ایک عام انسان ایسا ہی سمجھتا ہے کہ جیسے چادر پھٹ گئی ایسے بادل پھٹ گئے، گویا نہیں، خداوند عالم نے ایسا نظام نہیں بنا، بلکہ گیسز اور گرد و غبار کے دھوؤں کو آپس میں ایسا گٹھ جوڑ کیا ہے، ایسا باندھا ہے کہ وہ پانی کو لے کر ساری دنیا میں گھومتے ہیں، کبھی یہاں سے وہاں جاتے ہیں، وہاں سے وہاں جاتے ہیں، صرف اور صرف جہاں خدا کا حکم ہوتا ہے وہاں اس کو برساتے ہیں۔ یہ ہے خدا کی قدرت۔ بتائیے کسی انسان میں اتنی طاقت ہے؟ میں 6th یا 7th کلاس میں تھا، ہمارے کیمسٹری کے ٹیچر تھے پروین سر، ان سے میں نے ایک واقعہ مثلا ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ بادل جو ہے پیدا کیا جا سکتا ہے، بنایا جا سکتا ہے، اور اس کے ذریعے سے کسی بھی علاقے میں بارش کی جا سکتی ہے۔ تو میں نے کہا استاد تو پھر یہ جو ہے یہ پھر سوکھا اتنی جگہوں پہ کیوں پڑتا ہے؟ یہ جو اتنی جگہوں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ سوکھا پڑ جاتا ہے اور بارش نہیں ہوتی، لوگ مرنے لگتے ہیں، وہاں سے جانے لگتے ہیں، گاؤں کے گاؤں جو ہے برباد کر دیے جاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا کہ دیکھیے اس میں پیسہ اتنا خرچ ہوتا ہے، پیسہ اور طاقت اتنی خرچ ہوتی ہے کہ انسانوں کے بس سے باہر ہے کہ کسی ایک علاقے کے اوپر اتنی بارش کر دے کہ وہ ان کو پوری ہو جائے، لہذا وہاں کو چھوڑ دینا جگہ آسان ہو جاتا ہے اور اسے بارش کرنا بہت مشکل ہے۔ یہ خدا کی قدرت ہے۔ ہر ایک بوند پہ اگر انسان شکر ادا کرنے لگے تو جان لیجئے آپ نے جتنا پانی پیا ہے آج تک اس کا بھی شکر، بلکہ پانی نہیں، وہ جو بچپن میں 2 سال تک آپ نے ماں کا دودھ پیا تھا اس کا بھی شکر گزاری نہیں ہو سکتی۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے۔ خدا کی رحمت کی بات ہو چکی، قہر کی بات ہو چکی، اس کے سامنے ہر ایک چیز، میں یا آپ، وہ یا وہ، ہم یا ہم سب، زمین یا آسمان، چرند یا پرند، آسمان، زمین، دیوار، پتھر، موتی، یاقوت، ہیرے، جواہرات، ہر ایک چیز اس کے حکم کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ اگر وہ کسی پہاڑ کو کہہ دے کہ تو اپنی جگہ سے ہٹ جا تو وہ ہٹ جاتا ہے، چاہے کتنا ہی سالوں سے کیوں نہ کھڑا ہوا ہو۔ اگر وہ مجھ پہ ابھی موت طاری کر دے تو میری ہمت نہیں ہے کہ میں اس کو روک سکوں۔ وہ اگر کسی بڑے سے بڑے امیر کو منٹ میں غریب کرنا چاہے تو آپ جانتے ہیں مولانا صادق حسن جعفری صاحب نے اس بات کو نقل کیا کہ ہم نے کویت کو دیکھا کہ جس وقت، میں نے تو نہیں دیکھا، میں بچپن میں یعنی مجھ سے پہلے کی بات شاید ہے یہ، تو وہ بتاتے ہیں کہ جب عراق نے کویت کے اوپر حملہ کیا تھا تو اب کویت کی کرنسی کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی تھی۔ پیپر کرنسی کا ایک بہت بڑا نقصان یہ ہے کہ خدا نخواستہ اگر کسی ملک کے اوپر حملہ ہوتا ہے تو وہاں کی تو کوئی حیثیت نہیں بچی، وہاں کی کوئی حیثیت نہیں بچی، نہ ملک کی حیثیت بچی، لہٰذا کرنسی کی حیثیت نہیں بچی۔ اب جب کرنسی کی حیثیت نہیں بچی تو کیا بچا؟ صرف اور صرف کاغذ بچا۔ پہلے زمانے میں سونا اور چاندی رہتا تھا کہ اس کی حیثیت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ بنی رہنے والی ہے، لیکن پیپر کرنسی کی حیثیت پھر نہیں ہوتی۔ تو وہی بتاتے ہیں مجلس میں کہ جب ہم نے دیکھا ہے کہ کویت میں کروڑ پتی لوگ تھے، ارب پتی لوگ تھے، ان کے پاس میں اپنی کرنسی کے کروڑوں روپے موجود تھے، لیکن ان کے پاس میں جو کروڑوں روپے موجود تھے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی تھی، وہ سب ختم ہو گئے تھے۔ اب جو ختم ہو گئے تھے لہٰذا کچھ نہیں، ابھی جو کروڑ پتی تھا اب فقیر ہو گیا، کیوں؟ جو پیسہ تھا اس کی کوئی حیثیت ہی نہ بچی۔ پروردگار عالم ہم سب کو اس سب چیز سے بچا کے رکھے، نہ ہو کہ کبھی ہم ایسا موقع دیکھنے پائیں۔ حد اقل آمین کہا کیجئے۔ صلوات محمد وآل محمد پر۔
آگے بڑھتے ہیں تو جب پروردگار عالم کے اسماء کو گناتے ہیں، کہتے ہیں یا نور و یا قدوس، پروردگار تو ہر جگہ موجود ہے، تو پاک و پاکیزہ ہے، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین، اے سب سے پہلوں میں سب سے پہلے، اے آخرین میں سب سے آخر، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل عصم، پروردگارہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو ناموس پر بٹا لگا دیتے ہیں، کہ جو ہمارے ان پروردگار عالم نے، ہم نے ابھی عرض کیا تھا کچھ روز پہلے، کچھ پردے ہمارے گناہوں کے اوپر ایسے ڈال رکھے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ہمارے گناہ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر عیاں نہیں ہوتے۔ ایک صلوات پڑھیں اور سب لوگ آگے آگے آ جائیں، چونکہ پیچھے والے بالکل باہر بیٹھنا چاہیں گے۔ جو لوگ شروع میں آتے ہیں ان کو چاہیے کہ آگے آ کر بیٹھیں، آگے آگے آ جائیے، تاکہ اگلا آدمی آنے کے بعد باہر ہی کرسی پر نہ بیٹھ جائے۔ ابھی پڑھیں گے ہم 10-15 منٹ پڑھیں گے، آرام سے بیٹھیے۔ صلوات پھر محمد وعلی محمد۔ پروردگار عالم نے ایک نظام ایسا پیدا کیا ہے، کچھ پردے ایسے بنائے کہ جو ہمارے اور آپ کے گناہوں کو چھپائے رکھتے ہیں ایک دوسرے سے۔ تو وہ امام علی، جناب خضر و جناب کمیل، دعائے کمیل میں دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل عصم، پروردگارہ میرے گناہوں کے اوپر پڑے ہوئے ان پردوں کو، جو گناہ پھاڑ دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں، انہیں ختم کر دیتے ہیں، میرے ان گناہوں کو معاف کر دیں۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل النقام، پروردگارہ وہ جو بلائیں نازل ہوتی ہیں، وہ جو بلائیں نازل ہوتی ہیں، جن گناہوں کی وجہ سے نازل ہوتی ہیں، میرے ان گناہوں کو معاف کر دیں۔ پروردگارہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعام، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ایک گراہک آپ کی دکان پہ آ رہا تھا، آپ کی بات کروں گا میں، ایک گراہک جو ابھی آپ کی دکان پہ آیا تھا، سب کچھ پوچھ کے گیا آپ کے ہاں، دیکھ کے گیا آپ کے یہاں، سب طے آپ کے ہاں گیا، لیکن اس کے باوجود بھی نہ جانے کیا ہوا، سامنے والے کی دکان سے اس نے جا کے خرید لیا۔ یہ تو ایک دنیاوی نعمت کی بات کر رہے ہیں۔ یہ جو نعمت راستہ بدل دیتی ہے، ابھی جو 10 روپے آپ کو بچنے والے تھے، وہ جو 10 روپے آپ کو بچنے والے تھے، وہ آپ کو نہ مل کے وہ کسی اور کے پاس پہنچ گئے۔ دنیاوی نعمت کی اس لیے بات کر رہا ہوں کہ آپ اس سے زیادہ کسی کو اور چیز کو نہیں سمجھ سکتے شاید، یا میں نہیں سمجھا سکتا۔ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ ایسا کر دیتے ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تغیر النعم، میرے معبود میرے ان گناہوں کو معاف کر دے جو آتی ہوئی نعمتوں کا راستہ بدل دیتے ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہوا کہ گراہک آ کے چلا گیا، سب کچھ آپ سے دیکھ کے چلا گیا، آپ کے گناہ ہیں ہمارے کہ جنہوں نے راستہ بدل دیا۔ کہا کہ اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، دعا مانگتے رہتے ہیں، قبول نہیں ہوتی، کبھی کبھی تو سوچ کے جاتا ہے کہ آج جو نماز پڑھنے جا رہا ہوں بس مجھے وہ دعا مانگنی ہے، ہمارے حلق میں ہی قید ہو کے رہ جاتی ہے، سینے میں ہی قید ہو کے رہ جاتی ہے، دعا مانگ ہی نہیں پاتے، زبان پر لا ہی نہیں پاتے۔ آپ میں سے اکثر لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہوں نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ سوچ کے تو گیا تھا، لیکن جب دعا ختم کر کے زیارت پڑھنے لگا تو اسے یاد آ گیا، ارے وہ جو کہنے آیا تھا تو کہا ہی نہیں۔ دیکھیے بارگاہ رب العزت ایسی نہیں ہے کہ آپ وہیں مصلی بیٹھیں، اب سلام پڑھ دیا تو نہیں بھائی اب دوبارہ سے ہی سٹارٹ ہوگا، آپ اللہ اکبر سے شروع کریں گے تبھی ہم آپ کی بات سنیں گے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب آپ اس کی بارگاہ میں جائیں تو جیسے ہوں، جس حال میں ہوں، اس حال میں آپ اس سے مانگ سکتے ہیں، لیکن یہ جان لیجیے کہ بہت سارے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ کو دعا مانگنے تک نہیں دیتے۔ اسی لیے امیر المومنین فرما رہے ہیں پروردگارہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے، ان گناہوں کو معاف کر دے کہ وہ جو میری دعاؤں کو قید کیے ہوئے ہیں۔ پھر کہتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء، خدا معاف کرے۔ ایک شخص کو میں نے خود دیکھا جس میں ان کی کیڑے پڑ گئے تھے، اور اب میں ان کی عیادت کے لیے گیا تھا
میں نے پوچھا جی کیسے ہیں؟ بہت برے حال سے ہوں، بہت برے حال سے ہوں، بہت پڑھا لکھا آدمی، نمازی بھی تھا، جانے کیا اس نے گناہ کیے تھے اللہ جانے۔ بولے بہت برے حال سے ہوں۔ میں نے چلے اللہ ٹھیک کر دینا۔ انہوں نے اللہ کو گالی بک دی۔ 70 سے اوپر ان کی عمر تھی، ذہنی توازن بھی ظاہراً ختم ہو گیا تھا۔ انہوں نے میرے سامنے، میں خود شاہد ہوں اس بات کا، امید ختم ہو جاتی ہے بعض دفعہ انسان کی، امید انسان کی ختم ہو جاتی ہے، وہ پروردگار سے امید بھی نہیں کرتا کہ معاف کر دیا جائے، امید بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ کچھ کیا ہے میں نے، کچھ کیا ہے میں نے، کہیں 2 کے ساتھ 2 لگائے تبھی تو 4 ہوا ہے، کہیں 2 کے ساتھ میں نے 2 لگائے تبھی جا کے وہ 4 ہوا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التی تقطع الرجاء، پروردگارہ میرے ان گناہوں کو معاف کر دے وہ جو میری امید تک کو توڑ دیتے ہیں۔ اگر سمجھ لیں تو کچھ بول لیا کیجئے، صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اللہم اغفر لی الذنوب التی تنزل البلاء، پروردگارہ وہ جو بلائے نازل کرنے والے گناہ ہیں، بلائے۔ میں نے دیکھا کہ پوری سڑک پہ ہزاروں آدمی تھے، لیکن نہ جانے اوپر سے ایک بورڈ گرا، آ کے میرے ہی اوپر آ کے گرا۔ ایک مثال پیش کر رہا ہوں بس، ایک بہت بڑا بورڈ تھا، آ کے میرے ہی اوپر پڑا۔ سڑک پہ ہزاروں لوگ تھے، اس میں ایک گاڑی آئی اور آ کے سیدھی مجھی سے ٹکرائی، ایک جانور آیا آ کے مجھی سے ٹکرایا۔ یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ ہمارے گناہ ہیں، ہمارے گناہ ہیں۔ اس کے بعد کہا اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبت، پروردگارہ ایسے تو میں نہیں گنا پاؤں گا، میں تو بہت سارے گناہ ہیں نا، بہت ساری قسموں کے گناہ ہیں، ایسے تو میں گناہ نہیں گنا پاؤں گا۔ پھر کہا کہ اللہم اغفر لی کل ذنب اذنبت، پروردگارہ وہ جو گناہ میں نے انجام دیے، وہ جو کچھ بھی ہیں، وہ جیسے بھی ہیں، ان کی وجہ سے جو چاہے ہوتا ہو، ہر قسم گناہ کی میرے معبود تو انہیں معاف کر دے۔ وَكُلَّ خَطِيئَةٍ أَخْطَأْتُهَا، ایک گناہ ہوتا ہے، ایک خطا ہوتی ہے۔ گناہ وہ ہے کہ جس کے اوپر عذاب کا وعدہ ہے، ایک خطا ہوتی ہے۔ مثلا شاید یہ خطا ہی ہو کہ آپ مسجد آئے، وضو کیا، نماز کی طرف بیٹھے، اسی بیچ میں ایک فون آیا، بھائی پینٹ لینے چلنا، مجھے چل نہیں رہا بازار میں، بھائی تو ہی تو دلائے گا۔ اس نے کہا کہ اب کیا کروں، چلو ابھی یہیں تک ہو کے تو آنا، آگے پڑھ لوں گا۔ بالکل خطا ہے یہ، آپ نے نماز پڑھ لی اپنی، ٹھیک ہے گناہ انجام نہیں دیا، لیکن یہ خطا تو کیا آپ نے۔ پروردگارہ ہر گناہ کو معاف کر دے، ہر خطا کو معاف کر دے۔ ایک صلوات کا سہارا دے تو آپ کو کچھ گناہوں کے نام بتا دوں۔ گناہ وہ چیز جو پروردگار عالم کی طرف سے ظاہری طور پر، جیسے جھوٹ کے بارے میں قرآن میں کہا گیا، شراب کے پینے کے بارے میں کہا گیا، یا تو وہ، یا جو ائمہ معصومین نے، رسول اللہ نے، جن کے بارے میں روایات موجود ہیں، یا وہ چیز ہے، ان کے بارے میں پروردگار عالم نے بتایا۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر آپ نے انجام دیا تو پروردگار عالم کی طرف سے آپ کے لیے عذاب معین و مقرر ہے۔ گناہ کا کرنا، آپ نے مثال سنی ہوگی کہ نمک حرامی، نمک حرامی کی مثال سب نے سنی ہوگی۔ بعض لوگ نمک حرام ہوتے ہیں، ایذان من، خدا نہ کرے کہ پروردگار ہمیں کبھی ان لوگوں میں شمار کرے۔ ایک شخص تھا کہ جو واقعات و حالات و معاملات کی بنا پر مجبور ہو کے کسی طریقے سے ڈاکو ہو گیا، یہ چور بن گیا،
اس نے کیا یہ کہ بہت دن چھوٹے چھوٹے ڈاکے مارتا رہا. ایک دن اس کے ذہن میں یہ آیا کہ نہیں، بڑا ہاتھ ماریں گے. بادشاہ کے خزانے کی طرف کوشش شروع کی. 6 مہینے میں شہر سے باہر سے انہوں نے ایک سرنگ بنانی شروع کی اور سرنگ بنا کے 6 مہینے میں اب اس جگہ پر پہنچ گئے کہ جہاں ایک اینٹ کے پیچھے سے دیکھیے، کچھ میری مثال ہے، کچھ واقعہ ہے. ایک اینٹ کے پیچھے سے آواز آنے لگی کہ یہاں کب کون جاتا ہے، کب کون آتا ہے. کچھ اندازہ کیا گیا ہوگا. اور اس کے بعد میں جب رات کا وقت آیا تو انہوں نے کٹے، بوری، تھیلے، جو کچھ تھا وہ لے کر آئے اور یہاں پہنچ گئے. جب رات کا وقت آیا دیوار گرائی اور اندر پہنچے. اس نے کہا کہ ساتھیوں سے کہ جو کچھ ہے سب بھر لو تاکہ ایک ہی بار میں ہم امیر ہو جائیں اور بادشاہ کا خزانہ ہمارے ہاتھ لگ جائے. اب اس نے سب کچھ وہاں سے بھر لیا، جو کچھ تھا وہ سب بھر لیا. نہ جانے اسے کونے میں ایک رکھی ہوئی چمکتی ہوئی چیز سی محسوس ہوئی. کونے میں ایک چمکتی ہوئی سفید سفید چیز محسوس ہوئی. اس نے سوچا یہ کیا ہے؟ اس نے سوچا یہ ہے کیا؟ اس نے کہا اور ہاتھ میں لیا، نہیں سمجھ میں آیا. اس نے اٹھا کے چکھ لیا. عزیزان محترم، یہ سمجھنے کی جگہ ہے. دیکھیے، اس نے اٹھا کے چکھ لیا. اب جو چکھا سر پہ ہاتھ مارا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ ساتھیوں سے کہا سب چھوڑ دو، نکل جاؤ. کہا بیوقوف ہو گئے، 6 مہینے سے محنت کر رہے ہیں، بچے ہمارے بھوکے مر رہے ہیں. کہا سب کا بھلا میں کر دوں گا، لیکن تم آج سب چھوڑ دو، یہاں سے نکل جاؤ. سب چھوڑ دو، نکل جاؤ. سب کا سب چھوڑا اور نکل گیا. اب یہ نکل گئے وہاں سے. اگلا دن ہوا، سپاہی آئے، وزیر کو پتہ چلا، بادشاہ کو پتہ چلا. بادشاہ نے کہا گنواؤ کہ جناب علی کم کچھ نہیں ہوا، سب کا سب ایسے ہی ہے، لیکن یہ دیوار اور یہ سرنگ موجود ہے. کبھی اتنی بڑی سرنگ جو ہے ایک دن کا کام نہیں ہے، 1 مہینے کام نہیں، مہینوں سے تیاری ہو رہی ہوگی. لیکن سمجھنا میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ چھوڑ کے کیوں گیا؟ منادی نے ندا کر دی بادشاہ کے حکم سے کہ جس نے بھی چوری کی تھی، چوری کرنی چاہی تھی، وہ آئے، ہم اس کو انعام دیں گے. اب دیکھیں دلیر کتنا تھا وہ شخص، وہ چور کتنا دلیر تھا. یہ بادشاہ کی خدمت میں آیا اور لوگ تو کہنے لگے بھئی بیوقوف شاید کوئی آ گیا ہے، یہ شاید کوئی بیوقوف آ گیا ہے. آگے کہنے لگا جناب علی میں تھا. بولے دیکھیں تم نے چوری کی، میں اس کو نہیں پوچھتا، مجھے بس یہ بتاؤ کہ تم نے یہ مال جو ہے یہاں چھوڑ کیوں دیا؟ اتنی تیاری کے تم ساتھ آئے تھے، تم نے مہینوں کی محنت کی تھی، اس کے بعد میں تم نے مال کیوں چھوڑ دیا؟ کہنے لگا بادشاہ سلامت، وہاں میں نے کونے میں ایک چیز رکھی دیکھی، میرے سمجھ نہ آیا کیا ہے، میں نے اٹھا کے چکھ لی. بعد میں معلوم ہوا نمک تھا. بعد میں معلوم ہوا نمک تھا. بادشاہ سلامت، سب کچھ کر سکتا ہوں، نمک حرامی نہیں کر سکتا. سب کچھ کر سکتا ہوں، نمک حرامی نہیں کر سکتا. بادشاہ نے اسے، مختصر بات کر دوں، بادشاہ نے اسے اپنا وزیر بنا کے اتنا اچھا آدمی، چور نہیں ہونا چاہیے، سارے گناہ معاف، اسے وزیر بنا دیا. سب کچھ کر سکتا ہوں، نمک حرامی نہیں کر سکتا. 6 مہینے سے محنت کی، روزانہ دیوار توڑی اور سب لگے، جنے کہاں کہاں سے لوگ اکٹھے کیے، جنے کہاں کہاں سے سامان اکٹھا کیا، کیسے کیسے زندگی گزارا، اور ایک خراب زندگی گزارنے کے بعد میں جب پہنچا ہے تو صرف اتنا سا نمک چکھا، ذرا سا نمک چکھا اور سب کچھ چھوڑ دیا. عزیزو، خدا کا کیا نہیں کھایا میں نے، آپ نے نمک نہیں کھائی، مرچ نہیں کھایا، میٹھا نہیں کھایا، کھٹا نہیں کھایا، کون سا ذائقہ آپ نے خدا کا دیا ہوا نہیں لیا.
پھر کیوں میں اور آپ اس چور سے بدتر ہیں؟ کیوں ہیں ایسا؟ کیوں میں اور آپ چور سے بدتر ہیں؟ گناہ بالکل نمک حرامی ہے، آپ کھا اسی کر رہے ہیں، لے اسی کر رہے ہیں، جی اسی کی آکسیجن کے اوپر رہے ہیں۔ ابھی شاید میں نے پتہ نہیں عرض کیا نہیں کیا کہ انسان جو 1 سیکنڈ کے اندر انسان کے جسم میں جو روح ہوتی ہے وہ 21 گرام آکسیجن ہوتی ہے جو انسان کے روح نکلنے وقت اس کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ پچھلے عشرے میں نے اس بات کو یہاں کوڈ کیا تھا، اسی لیے اب کے نہیں پڑھا تھا۔ ایک ایکسپیریمنٹ جو تقریباً 1905 میں ہوا تھا، اس میں معلوم یہ ہوا تھا کہ جب کوئی مرتا ہے تو اس کے جسم سے 21 گرام آکسیجن ہوتی ہے جو کہ نکل جاتی ہے، لہٰذا اس کی موت واقع ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص ایک دن میں آج کے ریٹ سے اگر کوئی شخص، ابھی کچھ دن پہلے اخبار میں آیا تھا یہ، آج کے ریٹ سے اگر کوئی ایک دن میں سرو کرنے والی آکسیجن کی قیمت دینے لگے تو 3 لاکھ روپے ہوتی ہے، 3 لاکھ روپے ہوتی ہے۔ وہاں ہم دیکھ رہے ہیں نمک، ایک اتنا سا نمک بھی ہمیں اس بات کے اوپر یہ بات ہم پر واجب کر دیتا ہے کہ ہم نمک کھائیں، نمک حرامی نہ کریں۔ خدا کا کیا نہیں لیا ہم نے عزیزو، کیا چیز ہم نے اس کے استعمال نہیں کی؟ جو کچھ ہے اسی کا ہمارے پاس ہے، جو کچھ ہے اسی کا ہمارے پاس ہے۔ تو کم سے کم ہمارا اور آپ کا فرض یہ بنتا ہے کہ ہم گناہ انجام نہ دیں۔ ایک صلوات کا سہارا دیجیے۔ کہا اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل عصم، پروردگارہ ان گناہوں کو معاف کر دے کہ جو ان پردوں کو چاک کر دیتے ہیں کہ جو ہمارے گناہوں کو ایک دوسرے سے چھپاتے ہیں۔ ان گناہوں کی فہرست کو یہاں کتاب عیون الاخبار میں شرح دمائے گمیل کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں۔ پہلا ہے نفس محترم کا قتل کرنا، کسی بھی انسان کو مار دینا، وہ گناہ ہے کہ جو ہمارے گناہوں کو دوسرے کے اوپر آشکار کر دیتے ہیں۔ دوسرا ہے زنا، تیسرا چوری، نشہ، والدین کا عاق ہو جانا، جنگ سے بھاگنا، ناجائز طریقے سے مال یتیم کھانا، مردار خنزیر وغیرہ کو ذبح یا بغیر ذبح کے یعنی جھٹکے کا گوشت کا کھانا، سود لینا، مال حرام کھانا، جوا کھیلنا، کم تولنا۔ ابھی کسی نے کہا تھا کہ اگر زیادہ اذانیں دینے سے، ایک مفکر نے کہا تھا اگر زیادہ اذانیں دینے سے اذان دیتے نا جب مصیبتیں آتی ہیں، بلائیں نازل ہوتی تو اس کو روکنے کے لیے ہمارا طریقہ یہ ہے کہ ہم اذان دیا کرتے ہیں۔ اس مفکر نے کہا تھا اگر زیادہ اذان دینے سے بلائیں کم نہیں ہو رہی تو جتنا کسی کو تولنا ہے وہ اتنا ہی تول کے دے دیا کرو، اپنے عمل میں انصاف پیدا کرو تو شاید خدا بند عالم کا یہ عذاب تم سے کم ہو جائے۔ کم تولنا بھی وہ گناہ ہے کہ جس سے ہمارے گناہ ایک دوسرے پر آشکار ہو جاتے ہیں۔ کسی پاک دامن پر تہمت لگانا، لواط کرنا، رحمت خدا سے مایوس ہونا، اپنے کو عذاب سے محفوظ کرنا کہ نہیں یہ عذاب ہم پہ تھوڑی آئے گا، ہم تو جانے کتنے اچھے آدمی ہیں، ہم تو بہت شریف لوگ ہیں بھائی، ہمارے اوپر عذاب نہیں آنے والا، یہ بھی ایک گناہ ہے۔ ظالموں کی مدد کرنا، ستمگروں سے دلی لگاؤ رکھنا، نام یہاں سے نہیں لے سکتا میں، کبھی نہ بھول والوں کی بات کر رہا ہوں کہ ستمگروں سے دلی لگاؤ رکھنا کہ یہ جانے ہمارے لیے کیا کر بیٹھیں گے۔ جھوٹی قسم کھانا، بغیر تنگ دستی کے حقوق الناس ادا نہ کرنا، جھوٹ بولنا، تکبر کرنا، اسراف کرنا اور فضول خرچی کرنا، کنجوسی کرنا، حج کو کم اہمیت دینا، اولیاء اللہ سے جنگ کرنا، بے فائدہ اور بیہودہ کھیلوں میں مشغول رہنا۔ آپ لگیں جناب
سیریز آ رہی. جب میں پہلی بار یہاں آیا تھا تو سال 2020 ہوا تھا. 2020 تو پھر بھی وقت کم لیتا ہے. آپ دیکھیے وہ جو ون ڈے میچ ہوتے، کون کون سے جو میچ ہوتے ہیں، لوگ اپنا کاروبار چھوڑ دیتے ہیں. دانش بھائی یاد ہے کچھ؟ لوگ اپنا کاروبار چھوڑ دیتے ہیں، دکانیں بند ہوتی ہیں، بازار خالی ہو جاتے ہیں کہ وہ جناب میچ آ رہا ہے. اتنا زیادہ اللہ کی دی ہوئی زندگی کو بیکار میں صرف کرنا. تھوڑا بہت آپ کھیلیے، آپ کی اجازت ہے کہ آپ جائیے خود کھیلیے، ایک میچ کھیل کے آئیے، اس کی اجازت ہے. لیکن اپنی زندگی کو اسی میں ڈال دینا، کوئی اپنے آپ کو کھلاڑی بننا چاہتا ہے، وہاں پہنچنا چاہتا ہے کہ ان کے ساتھ کھیلے، تب بھی جائز ہے. وہاں جائے کھیلے، دیش کا نام روشن کرے، ملک کا نام روشن کرے، قوم کا نام روشن کرے، اپنے قریے کا نام روشن کرے، وہ بھی قبول ہے کہ آپ شیعوں کے ایک وہاں نمائندے بن کے جائیں، وہ آپ سے قبول ہے. لیکن بلا وجہ ہی، بغیر ضرورت ہی وہاں ہفتوں دے دینا، شاید 20 دن تک، وہ مہینوں تک وہ میچز ہوا کرتے ہیں. اور اللہ کا شکر ہے میرا طریقہ تو نہیں ہے، لیکن لوگوں کا طریقہ یہی ہے کہ وہ اس کے لیے جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. گناہوں پر اصرار کرنا، یہ وہ سارے گناہ ہیں. کتنے گناہ ہم نے گنوائے؟ تقریباً سارے ہی گنوا دیے. اور ان کی تعداد جو ہم نے گنوائی ہے وہ گنوائی ہے 29 گناہ ایسے اس کتاب میں گنوائے گئے ہیں کہ جو آپسی کے گناہوں کو ایک دوسرے کے اوپر افشا کر دیتے ہیں. خداوند عالم کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ ہمیں ایسے گناہوں سے محفوظ فرما. عزیزان محترم، آج چوتھی محرم آ گئی. میدان کربلا میں حسین کے بچوں پہ پانی بند ہو چکا. 3 محرم تھی کہ پانی ختم ہو گیا تھا. دیکھیے 7 محرم میں جا کے پانی ختم ہوا ہے، لیکن 3 محرم سے یزید کے لشکر نے خیموں اور فرات کے درمیان میں حائل ہو گئے تھے. 3 محرم کا دن وہ دن ہے کہ جس دن کہا گیا کہ یہاں سے آپ اپنے خیمے ہٹا لیجئے. آج 4 محرم ہے. جب کوئی چیز گھر میں کم ہونے لگتی ہے، نارملی بات کریں، گھر میں جب سالن کم ہونے لگتا ہے، روٹی آخری طرف ہوتی ہے، ماں باپ کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کم کھانے لگتے ہیں، وہ بچوں کے لیے رکھنے لگتے ہیں. میں سمجھتا ہوں، میں نہیں مانتا اس بات کو کہ اہل بیت کے بزرگ، خود مولا حسین جیسی شخصیات، انہوں نے اس دن کے بعد سے شاید پانی پیا ہو. 3 دن تو ہم اس کو شمار کرتے ہیں نا کہ جہاں پانی ختم ہو گیا تھا. یہ وہ دن شروع ہو گئے کہ جس میں اہل بیت پیاسے ہیں. بچوں کو پانی بالکل مل رہا ہوگا. کچھ چیزیں سمجھنے کی ہوتی، لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب گھر میں پانی کم ہو گیا تو ظاہر ہے بڑے پینا کم کر دیں گے. عزیزان محترم، گھوڑے پہ گھوڑے آ رہے ہیں، سواروں پہ سوار آ رہے ہیں، پانی ختم ہو چکا، بیویاں پریشان ہیں. جناب زینب پتہ کرتی ہیں کہ یہ لشکر جو آیا ہے کس کا آیا ہے، یہ جو گھوڑے آئے ہیں ابھی کون آیا ہے، یہ جو یہاں آواز محسوس ہو رہی ہے، وہ جو علم دکھائی دے رہا ہے، وہ جو پرچم دکھائی دے رہا ہے، یہ آ کون رہے ہیں. جناب فضہ سے پوچھتی ہیں، اماں جان، اے ہماری کنیز فضہ، اے اماں کی فضہ، یہ بتلائیے یہ آ کون رہے ہیں. جب سنتی ہیں، کبھی خولی ملعون کا نام سنائی دیتا ہے، تو کبھی کسی ظالم کا نام سنائی دیتا ہے، کسی ظالم کا نام سنائی دیتا ہے. ہاں عزیزو، اب جناب زینب سے رہا نہ گیا، اپنے بھائی امام حسین کو بلوایا، کہا بھیا کیا اس بھری دنیا میں تمہارا کوئی نہیں؟ مولا حسین فرمانے لگے، اے بہن زینب، کیا تمہیں نہیں معلوم جب ہماری ماں کا انتقال ہوا تھا تب لوگوں نے کس طریقے سے ہمارے ساتھ کیا؟ جب ہمارے بابا کا وقت تھا تب کتنے لوگ ہمارے ساتھ آ سکے؟ جب ہماری
جب ہمارے بابا کا وقت تھا تب کتنے لوگ ہمارے ساتھ آ سکے، بھیا حسن کے جنازے پہ تیر برسے کتنے لوگ ہمارے ساتھ آئے، ہم مدینے سے نکلے کتنے لوگ ہمارے ساتھ آئے، اے بھیا اے بہن زینب ہم مکہ سے نکلے کتنے لوگ ہمارے ساتھ آئے۔ ہاں عزیزو، اب جناب زینب کہنے لگی اے بھیا مجھے معلوم ہے آپ کا ایک دوست ہے کہ جس کا نام حبیب، اگر آپ حبیب کو بلوائیے گا تو وہ ضرور آپ کی نصرت کو آئے۔ ہاں عزیزو، امام نے خط لکھا، قاصد درے حبیب پہ پہنچا، حبیب کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے ہوئے جیسے ہی کسی نے دق الباب کیا، حبیب کہنے لگے کہ کون ہے، من انتا؟ ہاں عزیزو، اس کی طرف سے آواز آئی انا برید الحسین، یہ کھانا ہے، رزق ہے، رزق کے لیے کھڑا نہیں ہوا جاتا۔ لیکن ہاں عزیزو، جناب حبیب نے امام حجت کا نام سنا، کھانا چھوڑ کے کھڑے ہوئے باہر آئے کہ بتا کیا بات ہے، تو کیسے آیا ہے؟ اسے بلایا، اندر بٹھایا، کہا کہ بتا وجہ کیا ہے، تو کیسے آیا ہے؟ کہنے لگے کہ مولا کربلا میں آ گئے ہیں، آپ کو یاد کیا ہے۔ ہاں عزیزو، قاصد کہنے لگتا ہے مولا نے آپ کو یہ خط دیا ہے۔ اب جناب حبیب نے خط کو کھولا، حبیب نے خط کو کھولا، خط کو کھولنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا لکھا ہے، من الحسین الغریب الى رجل فقی، حسین غریب کی طرف سے حبیب فقیہ کی طرف یہ نامہ ہے۔ اے حبیب تمہیں کیا معلوم مدینہ چھٹ گیا، حبیب تمہیں کیا معلوم مکہ چھٹ گیا، اے حبیب نرغے آدھا میں اکیلے ہیں، اے حبیب اگر آ سکتے ہو تو کربلا آ جاؤ۔ ہاں عزیزو، اس کے بعد ایک جملہ لکھا تھا، اے حبیب دیکھو آ سکتے ہو تو کربلا آ جاؤ، لیکن آنے میں دیر نہ کرنا، جتنا ہو سکے جلدی آ جاؤ۔ کوفے کے حالات پورا آشوب ہے، کسی کو بھی کوفے سے باہر جانے نہیں دیا جا رہا، ہو یہ رہا ہے کہ کوئی کربلا نہ جائے، کہ مولا کے ساتھ میں مولا کا ساتھ دینے کے لیے کوئی کربلا نہ چلا جائے۔ ہاں عزیزو، اب حبیب نے اپنے غلام کو گھوڑا دے کر کہا کہ جاؤ اور تم جا کر شہر کے باہر کھڑے ہو جاؤ، میں فلاں وقت تک آؤں گا اور تب میں جا کر کربلا آ جاؤں گا۔ ہاں عزیزو، دیکھتے کیا ہے جناب حبیب، دیکھتے کیا ہے کہ جیسے ہی آپ رات میں پہنچے کچھ دیر آپ کو ہو گئی، کچھ دیر آپ کو ذرا پہنچنے پر ہو گئی، غلام یہ کہہ رہا ہے اے میرے آقا کے گھوڑے، اگر آقا نہ آئے تو میں اپنے امام کی نصرت کے لیے چلا جاؤں گا۔ ہاں عزیزو، اتنا سننا تھا، حبیب نے سر و سیما کو پیٹا، سر کو پیٹا، کہنے لگے مولا آپ کے اوپر یہ کیسا وقت ہے، غلام بھی آپ کے اوپر اپنی جان نثار کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں عزیزو، حبیب کربلا میں پہنچے، خیموں کے اندر، خیموں کی طرف ایک آواز بلند ہونے لگی، تکبیریں بلند ہونے لگی۔ زینب نے سنا کہ شاید حبیب آ گئے، فضا کے ذریعے سے حبیب کو سلام کہلوایا۔ ہاں عزیزو، حبیب کو نے جیسے ہی سنا زینب نے سلام کہلوایا ہے، حبیب کہنے لگے مولا یہ کیا وقت ہے، مولا یہ کیا وقت ہے کہ نبی کی بیٹیاں مجھ جیسے حقیر کو سلام کہلوا رہی ہے۔ میں کہوں گا اے حبیب کیا تمہیں نہیں معلوم تمہاری شہادت ہوگی، حسین کی شہادت ہوگی، یہی بیبیاں ہوں گی، عصر عاشور سروں سے چادریں چھین لی جائیں گی، تازیانے مارے جائیں گے، تماشے مارے جائیں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ شہداء کربلا و اسیران کربلا کا، ہمارے اس قلیل سے عمل کو قبول فرما۔ میرے معبود ہمیں زیادہ سے زیادہ رونے کی توفیق عنایت فرما۔ میرے معبود اس شرم کو چھین لے ہم سے کہ جو ہمیں رونے میں حائل ہوتی ہے۔ میرے معبود اہل بیت کے اوپر رونے میں زیادہ سے زیادہ مدد فرما، توفیق عنایت فرما کہ ہم زہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے بیٹے کا مرہم عطا کر پائیں۔ میرے معبود ہم سب کی مشکلات کو آسان فرما،
پریشانیوں کو دور فرما، اس بستی میں رہنے والے تمام مومنین و مسلمین کی مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے احوال و انصار میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔